بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل پہ آنے والے میرے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ سیٹرڈے مارننگ کی روٹین آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہم دن کا۔ اس کے بعد میں آج کی بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ آج کی جو بات ہے، دنائی کا سب سے بڑا عمل خود احتسابی ہے۔ تو واقعی جب ہم کسی حکمت کی بات کو کرتے ہیں یا ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو عقل سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہے کہ ہم خود اپنا احتساب کریں کہ آیا ہم کتنے درست ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، اور کیا ہم جو کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے وہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد میں اپنے لیے اور خالہ کے لیے اور ہم سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ خالہ کرتی ہیں ایک بریڈ کا سلائس لیتی ہیں صبح، ایک بوائل ایگ اور ساتھ کافی۔ تو میں نے صرف بوائل ایگ اور ساتھ کافی لی تھی۔ اب مجھے اسلام آباد کام تھا کوئی، اس سلسلے میں ہم لوگ چلے گئے۔ تو یہ تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہم گھر سے نکل گئے تھے۔ پہلے ڈر تھا کہ شاید وہ لانگ مارچ کی وجہ سے راستے بلاک ہوں، لیکن پورا اسلام آباد کھلا ہوا تھا، کہیں بھی کوئی کنٹینر ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو تقریباً آدھے سے زیادہ اسلام آباد تو ہم گھوم کے آئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو صفائی کرتے ہوئے لوگ بھی ادھر نظر آ رہے ہوں گے۔ صبح صبح پورا اسلام آباد نیٹ اینڈ کلین تھا۔ بہت ہی خوشی ہوئی کہ کاش سارا ملک ہمارا اسی طرح صاف ستھرا ہو۔ اس کے لیے ہمیں خود بھی عمل کرنا پڑے گا، صرف یہی نہیں ہے کہ انتظامیہ پہ چھوڑ دیں۔ ہمیں ایک راستے میں انڈا مارکیٹ نظر آ گئی، تو انڈے بھی پرچیز کرنے تھے پورے ہفتے کے لیے۔ تو میں نے سوچا چلے ہم یہاں سے انڈے لے آتے ہیں۔ یہ ادھر سے نہیں، ایک یہ مارکیٹ ہے انڈوں کی، ایک آگے ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کتنے زیادہ انڈے، ہر طرف انڈے ہی انڈے نظر آ رہے تھے۔ اس میں دیسی انڈے بھی تھے اور دوسرے شیور بھی تھے۔ یہ ایک بلڈنگ سے تھوڑا سے فاصلے پہ دوسری بلڈنگ ہے، ادھر بھی یہ پوری مارکیٹ انڈوں کی تھی۔ ادھر سے ہم نے انڈے جتنے ہمیں چاہیے تھے وہ ہم نے لیے۔ یہ بھائی بھی لے کے شاید اپنی شاپ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے ہفتے کے لیے جتنے انڈے چاہیے تھے ہم نے وہ لے لیے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے زیادہ انڈے تھے، اور یہ صرف ایک مارکیٹ نہیں، اس روڈ پہ کافی لمبا یہ روڈ ہے اور ڈیفرنٹ پلازے ہیں جن میں اسی طرح انڈے پڑے ہوئے ہیں گوداموں کی صورت میں۔ یہ ایک سائڈ پہ دیسی انڈے تھے، یہ سارے دوسرے ہیں۔ ہم نے یہ والے لیے کیونکہ بچے دیسی نہیں کھاتے، تو بس یہی استعمال ہوتے ہیں گھر میں۔ دیسی ویسے بھی آج کل افورڈ کرنا بھی مشکل ہے، کافی ایکسپینسیو ہے۔ تو یہ ہمیں ادھر سے ہول سیل میں مل گئے، تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں تھا۔ بیچارے دکانداروں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ انڈے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، ان کو پے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بس اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ اس کے بعد سارا وزٹ کرا دیتی ہوں آپ کو انڈا والی مارکیٹ کا۔ یہ اسلام آباد میں I-10 کی سائڈ پہ ہی ہے۔ تو ہمیں ادھر ہی کام تھا، کچھ ہم نے گراسری صرف آج کے لیے کرنی تھی کہ کچھ چیزیں ختم ہوئی تھیں، منتھ کا اینڈ ہونے والا ہے۔ جو منتھلی گراسری ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کل ہم لگ جائیں، اگر بند نہ ہوئے اسلام آباد یا پنڈی، تو پھر انشاءاللہ گراسری کے لیے ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں گے تو آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کی جائے گی۔ منتھلی گراسری چھوٹی موٹی چیزیں، گوشت، سبزیاں، یہ تو ختم ہوتی رہتی ہیں، جتنی ضرورت ہے اس کو لے آتے ہیں۔ اب یہ راستے سے گزرے، ٹمبر مارکیٹ بھی بیچ میں تھی۔ اب ہم ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں گے، ادھر سے یہ ادھر گھومتے گھومتے تقریباً ہمیں جو چیزیں لینی تھی، کچھ ایک چیز بھی تھی جو جس کام کے لیے ہم لوگ گئے تھے، وہ کام ختم کرنے کے بعد ہم ڈپارٹمنٹل اسٹور آئے۔ 10 بج گئے تھے۔ اب یہ 2-3 گھنٹے ہمیں ادھر گھومتے گھومتے ہی لگ گئے۔ 7 بجے ہم گھر سے نکلے تھے، تو یہ سارا تو اس ٹائم تک وہ اسٹور بھی کھل گیا۔ اتنی جلدی سیٹرڈے کو اسٹور بھی نہیں کھلتے۔ یہ راستے کا سارا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس لیے کہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور بہت اچھا صبح صبح کا ویدر تھا، بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ رش بھی نہیں تھا کیونکہ ابھی لوگ اٹھے بھی نہیں ہیں، موسٹلی چھٹی کے دن لوگ لیٹ اٹھتے ہیں۔ ہمارے لیے بلیسنگ یہ ہوتی ہے، ہمارے جو ورکنگ ویمنز ہوتی ہیں، کہ سیٹرڈے سنڈے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے کہ ہفتے کے سارے کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ میری یہ روٹین ہے کہ ہفتے کو جتنے بھی میرے باہر کے چکر، کوئی پرچیزنگ کرنی ہے، گھر کے لیے کچھ خریدنا ہے، کچن کے لیے کچھ خریدنا ہے، بچوں کے کوئی کام کرنے ہیں، تو وہ سارا میں پھر ہفتے کو کرتی ہوں۔ اور ہفتے کی شام کو میں نے اپنی لانڈری، کپڑے جتنے بھی دھونے ہوتے ہیں وہ دھو لیتی ہوں۔
تو اس کے بعد سنڈے کو جو ہوتا ہے کہ اور کوئی روٹین ہوتی ہے، کہیں آنا ہے، کوئی شادی آ گیا ادھر جانا ہے، کہیں کسی کی ذمہ داری کے لیے جانا ہے، تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم کافی گھومے کیونکہ بہت اچھا لگ رہا تھا، صبح صبح اتنا رش نہیں تھا۔ یہ راستے میں آپ کو مختلف قسم کے سٹال نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹرکوں نے جگہ لے لیا ہے وہاں، ورنہ ہم نے ادھر، میں نے ڈرائیونگ کی پریکٹس کی تھی تو یہ سارے لوگ ادھر ڈرائیونگ کی پریکٹس کرتے تھے، لیکن اب ادھر کوئی ایسا سین نہیں ہے، یہ سارے ادھر ٹرکس وغیرہ نے میرے خیال میں ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے۔ یہ چارجر کی لیڈ نظر آ رہی ہے کیونکہ میرے موبائل کی بیٹری بالکل ختم تھی تو میں بس وہ بھی ساتھ ایڈجسٹ کر رہی ہوں۔ راستے میں یہ انکل نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ لوگ اپنا قہوہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں محنت کے لیے، مزدوری کے لیے۔ تو یہ لوگ جو بھی ادھر ٹرک ہیں، دوسری سائڈ پہ کافی بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، گودام ہیں، اس کے ساتھ ہی سبزی مارکیٹ بھی ہے، سبزی منڈی بھی ہے، تو یہ بیچارے ادھر اپنا بیچتے ہیں، اپنی روزی کماتے ہیں۔ سب سے مزے کا سین یہ جب ہم پارکنگ ایریا میں جانے لگے ہیں تو یہ ایک میری بہن ہے جو اپنی بچی کو لے کے صبح صبح گروسری کرنے یا کچھ چیزیں لینے کے لیے آئی ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ ہر انسان کو انڈیپینڈنٹ، خاص طور پہ فیمیلز کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کسی کا محتاج نہ ہو بندہ۔ وہ مجھے بھی اکثر کہتے ہیں اسکوٹی لے لو، تو میں خود ہی نہیں لے رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا، جتنا آج کل شہروں میں ٹریفک جیم ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ اپنا کام بچوں کو چھوڑ بھی آئے، لے بھی آئے، چھوٹا موٹا جو بھی کام ہے بندہ کسی کا انتظار نہ کرے، محتاجی نہ ہو، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ سیلوٹ ہے میری اس بہن کو میری طرف سے۔ اب ہم نے ساری چیزیں تو نہیں لی، کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں بیسک ضرورت تھی آج کے ڈشز کے لیے، وہ میں نے لی ادھر سے۔ تو آپ کو اندر کا بھی وزٹ کراتی ہوں تھوڑا سا۔ یہ باہر کا پارکنگ ایریا سارا ہی، آپ لوگ یہ ہیں جو بنڈی اسلام آباد میں رہنے والے ہیں ان کو تو اس اسٹور کا پتہ ہے۔ پیچھے آپ لوگوں کو بچوں کی آوازیں بھی ہو رہی ہیں، جب وائس اوور کر رہی ہوں تو پھر بچوں کو بے شک جتنا مرضی سمجھائیں کہ آپ لوگوں نے بولنا نہیں ہے، لیکن بچے ہیں نا، ان کو بندہ کیا کہے۔ اب یہ سارا ہم کر رہے تھے، مجھے جو بیسک چاہیے تھی وہ بریڈ چاہیے تھی، اور بریڈ کے بعد کچھ انڈے خریدنے، انڈے تو ہم نے ادھر سے لے لیے، گوشت چاہیے تھا، سبزیاں وغیرہ۔ سبزیاں آپ کو پتہ پچھلے ہفتے میں نے روٹین شیئر کی تھی آپ لوگوں کی کہ ہم ایک ہفتے کی سبزی لے کے آتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ختم ہو جائے تو دوبارہ سے لے آتے ہیں، تو وہ سبزی بالکل ختم تھی۔ خیر ہم نے سبزی ادھر سے نہیں خریدی، بھی بہت ہی مہنگی سبزی تھی، اچھی تو لگ رہی تھی، صاف ستھری بھی تھی، لیکن ہم جس شاپ سے لیتے ہیں سبزی میں نے اسی سے لی، کیونکہ وہ بھائی بھی انتظار، محلے کی شاپ ہے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے سبزی لے کے جانی ہے، تو ان کا رزق بھی ہماری وجہ سے لگا ہوتا ہے۔ جو محلے کی دکانیں ہوتی ہیں ان سے چیزیں ضرور پرچیز کرنی چاہیے، ہاں جب آپ نے گروسری کرنی ہے تو ضرور ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں، لیکن جو محلے کے جنرل اسٹور ہو گئے، پرچون کی دکانیں ہوگی، سبزی کی دکانیں، گوشت کی وغیرہ کی، ان کا ان کا ہم پہ زیادہ حق ہے۔ یہ میں تھوڑا سا کر رہی ہوں کہ ان کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہ باہر سے تو کسی نے نہیں آنا پرچیز کرنے کے لیے، ہم محلے داری ان کو جا کے ان کے رزق کا سبب بنیں گے، تو ہم لوگ ان سے بھی لیتے ہیں، باہر سے بھی لیتے ہیں، ساروں کا انشاءاللہ۔ تو جو کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے گروسری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھت تلے ساری چیزیں مل جاتی ہیں، وہ ذرا سہولت ہوتی ہے، ادروائز جو چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہیں وہ تو ہم ادھر محلے کی دکانوں سے ہی لیتے ہیں۔ ادھر جو میرا سب سے مزے کا ڈپارٹمنٹ جو میرا پسندیدہ ہے وہ اسٹیشنری کا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی چیزیں بھی لینی ہوتی ہے، کچھ مجھے اپنے سے ریلیٹڈ بھی چاہیے ہوتی ہے اسٹیشنری، تو وہ بھی پھر میں پرچیز کر لیتی ہوں۔ ایک مجھے چاہیے تھی سیلفی اسٹک، اور پاور بینک چاہیے تھا موبائل کی چارجنگ کے لیے، لیکن وہ مجھے ادھر سے نہیں ملا۔ اب میں انشاءاللہ جاؤں گی کسی اور اسٹور پہ تو پھر ادھر سے لے کے آؤں گی۔ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہماری جو ہم ورکنگ ویمنس ہیں ان کی لائف کتنی بیزی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب سے میں نے چینل بنایا ہے تو لائف بہت ہی زیادہ بیزی ہو گئی ہے، لیکن مزہ بھی آ رہا ہے ساری چیزوں کو کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ پروفیشن بھی پھر ایک نہیں دو پروفیشن، ایک وہ جو جاب ڈیلی میں جاتی ہوں، ایک یہ بھی پروفیشن بن چکا ہے، اور اس کو کامیاب کرانے کے لیے بہت دعائیں سارے میرے بہن بھائی کر رہے ہیں۔ رات کو میری بڑی باجی کا میسیج آیا، انہوں نے بہت دعائیں دی، باجی نجمہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بس باجی آپ نے دعائیں کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ نیک مقصد ہے اس چینل کو بنانے کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ پھر جب میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے یہ چینل کیوں بنایا۔
باقی ساتھ ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ جو منتھلی گراسری ہے اس کا بجٹ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ پھر میں نے کہا کہ ڈسٹرب ہو جائے گا اگر کچھ چیزیں میں نے ابھی لے لیں اور کچھ چیزیں میں کل لینے جاؤں۔ یہ مجھے پلو وغیرہ بھی چاہیے تھے، برتنوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ عورتوں کا ہوتا ہے کہ برتن اور بیڈ شیٹیں اور سرانے یہ ساری چیزیں وہ لے لیں، لیکن ابھی بجٹ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے نہیں لیے۔ جب بھی میں لینے جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب چائے کی طلب ہو رہی تھی تو پھر میں نے کہا کہ چائے بھی پی لیتے ہیں، کچھ کھا بھی لیتے ہیں ساتھ، تو بس ادھر سے ایک ہم نے 2 چائے آرڈر کی، ایک سینڈوچ لیا اور ساتھ فروٹ سیلیڈ لی۔ یہ ساری تھی صبح کی روٹین۔ تقریباً ہم 11-12 بجے تک گھر پہنچ گئے تھے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ گھر پہنچ ادھر سے چائے پینے کے بعد پھر گھر پہنچ کے بھی فٹافٹ میں نے چائے بنائی اور پھر تھوڑا فریش ہوئی تھی میں۔ یہ ہم نے لیا، ایک سینڈوچ لے لیا۔ یہ سینڈوچ بنانا بھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی، بہت آسان ہے، گھر میں ریزنیبل بھی بن جاتے ہیں۔ بریڈ لینی تھی، ملکی بریڈ لی میں نے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے اور کچھ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں میری بہنیں میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ چیزیں دکھائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگز میں یہ ہوگا کہ جدھر سے میں نے جو چیزیں لینی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کدھر سے یہ ریزنیبل مل رہی ہیں، کہ آپ اپنے بجٹ کو کیسے مینٹین کر سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اگر مرد کما کے لاتا ہے تو اس کو مینیج عورت نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ گھر کو کیسے مینیج کرتی ہے، اپنے پیسے کو کیسے بچاتی ہے۔ اب جیسے فرسٹ آ رہی ہے تو آج 29 اکتوبر ہے، فرسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے سارے ڈیوز کلیئر کرنے ہوتے ہیں، دودھ والے کے پیسے بھی دینے ہیں، آپ نے بجلی کا بل دینا، کیبل نیٹ کا بل دینا، بچوں کی فیسز دینی ہے، اور بھی ڈھیروں کام ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کو سب کو مینیج کر کے اس کے بعد منتھلی گراسری کا بجٹ نکالنا آپ نے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ سب کچھ مینیج کر سکتا ہے۔ یہ گوشت وغیرہ تھا ادھر، مجھے پائے چاہیے تھے، میں نے کہا تھا سیری پائے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن میں نے نہیں لیے ادھر سے، مجھے اچھے لگ رہے تھے، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، محلے کی جو دکان ہے گوشت والی وہ اچھا دیتا، ادھر سے لیں گے۔ تو بس یہ میں نے ویڈیو ویسے بنا لی، میں نے سوچا تھا کہ لے لوں گی لیکن نہیں لیے۔ یہ انہوں نے بنا کے تو مجھے پتہ نہیں اعتبار نہیں ہے یا کچھ ہے، تو ہم لوگ پائے لے کے آتے ہیں گھر میں، خود اس کو بھونتے ہیں، پھر اس کی کٹنگ وغیرہ ہمارے پاس سارا مٹیریل ہے کٹنگ کا، وہ کرتے ہیں۔ یہ چاہیے تھا ہمیں، دودھ چاہیے تھا، وہ لے لیا ہم نے، بس یہی 3-4 چیزیں لی، اس سے زیادہ لی نہیں، کیونکہ باقی ہم انشاءاللہ جب گراسری کرنے جائیں گے تو وہ پھر پورے منتھ کا جو بجٹ ہے وہ ہمارا اسی میں سیٹ ہوگا۔ فش بھی چاہیے تھی، نہیں لی، تو یہ ساری چیزیں جب لوں گی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ ڈرائی فروٹ کے کارنرز تھے، سب سے مزے کا سبزی کا ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے آپ نے لائک کرنا ہے اور ساتھ کامنٹ بھی کرنا ہے، دیکھتے رہیں، اس سے میرا حوصلہ بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز آتی رہی ہیں۔ اچار، آلیوز، یہ نیمکو وغیرہ، یہ ساری چیزیں ساروں کے ہیں، تو ہم جو گراسری کر کے آئیں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اس ویڈیو کا بھی آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اور آج انشاءاللہ شام تک ویڈیوز آ رہی ہیں۔ چکن مکھنی کا مینیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یہ دیکھیں جی، یہ جب ہم گھر واپسی کی طرف آ رہے تھے تو یہ ہمارے وابڈا کے محنتی بھائی بہت محنت سے، پتہ نہیں، دیکھیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے محنت کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ میں نے کیمرے کو زوم کیا پھر جا کے اس کو کور کر سکی ہوں، ورنہ یہ بہت اونچے تھے، یہ کھمبے کے لاسٹ والے سٹیپ پہ تھے میرے خیال میں۔ اب ہم اپنے گھر کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے آگے شیئر کرنی ہے، سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔